ذوالجنے کا جو ہے وہ کیا ہدف ہے، کیونکہ کل کہا گیا اس کو ڈسکس کر دیں پھر ہم زیارت کی جانب آتے ہیں. ذوالجنے کا کیا ہدف ہے؟ وہ یہ ہے کہ زیارت ناہیہ میں بھی نقل ہوا، اور زیارت ناہیہ میں لفظ ذوالجنہ نہیں آیا بلکہ وہاں پر آیا جواد، کیونکہ امام کی مختلف سواریاں تھیں تو وہاں پر آیا لفظ جواد، کہ جب جواد خیمے میں خالی واپس آیا اور اس کی زین ایک جانب گری ہوئی تھی، ڈھلی ہوئی تھی، تو اس کو دیکھ کے بیویوں نے گریہ کیا. تو لہٰذا ہمارے یہاں ذوالجنہ جو نکلتا ہے وہ خالی اس بات کی علامت ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی امام حسین شہید ہوئے. اب اس میں شک نہیں کہ ذوالجنے کا تعلق جو ہے وہ 21 رمضان سے عموماً نہیں ہے اتنا، ہر چیز کی ایک نسبت ہے. اب یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ذوالجنے کو اتنا سجایا جائے، کوئی سجاتا حرج نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی مظلومیت زیارت ناہیہ والے جملے میں ہے کہ بعض دفعہ میرے دل میں آتا ہے اللہ نے اگر مجھے توفیق دی تو میں ایسا ذوالجنہ بناؤں کہ جو زیارت ناہیہ میں جس کا نقشہ کھینچا ہے خود امام زمان علیہ السلام نے، کہ جب جواد آیا خالی، یعنی امام حسین علیہ السلام نہیں ہے، اس پر گر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ملوین سر جو، اور اس کی جو سرج ہے، اس کی جو زین ہے وہ ایک جانب جھکی ہوئی ہے، یعنی اس طرح سے گرے ہیں امام. اب ایک ذوالجنہ ہو کہ جو زخمی حالت میں دکھایا جائے، جس کے اوپر تیر لگے ہوئے ہوں، جس کے اوپر خون لگا ہوا ہو، اور اس کی زین جو ہے کچھ کٹی بھی ہو اور وہ اس طرح سے گری بھی ہو، تو واقعاً ایک مظلومیت اس میں نظر آئے. البتہ جو دوسرے ذوالجنہ ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن اصل ہدف کیا ہے اس کے پیچھے؟ امام حسین کی شہادت کا ایک جلوہ دکھانا ہے. اب اگر سوال کیا جائے فقہا سے کہ یہ عمل اچھا ہے تو کہا جائے گا بہترین عمل ہے. امام حسین کی شہادت کا ایک جلوہ نمایاں ہوتا ہے تو بہترین عمل ہے. اب یہ یاد رکھیں پوری دنیا میں جو ہے کچھ نہ کچھ سمبلز ہوتے ہیں اور وہ ایک علامت کے طور پہ ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنے میں حرج نہیں ہے کچھ. مثال کے طور پر آرمی والے ہیڈ اتارتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں وہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ جو خبر لے کے آئے ہیں جس کے یہاں وہ اب دنیا میں نہیں رہا. ماتم جیسے علامت ہے ایک سوگ اور احتجاج کی، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر دلیل دینی ہے کسی کو تو جو ہمارے وہابی حضرات، سلفی حضرات، اہل سنت حضرات دلیل مانتے ہیں ان سے کہا جائے ایسے ایسے نعرے لگاتے ہیں جو مکہ دکھاتے ہیں، اس کی دلیل ہے کوئی رسول اللہ ایسے کرتے تھے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ مٹھی بنا کے یوں یوں کیا کرو. یا آپ کے کلچر میں، ہمارے کلچر میں علامت ہے یہ احتجاج کی، کسی چیز کی حمایت کی، کسی چیز کی مخالفت کی اور قوت کے مظاہرے کی. اگر یہ علامت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو فالو کرنے میں، ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کوئی آیت ہو، ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کوئی روایت ہو، ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کوئی دلیل ہو کہ خلفائے ثلاثہ نے کام کیا کہ نہیں کیا. تو ذوالجنے کے بارے میں جو ہے اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ یہ علامت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. اور جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے تو ہم توجہ دلاتے ہیں کہ اگر آپ جا کے سرچ کریں یوٹیوب میں بھی تو فیونرل لکھیں یا فیونرل سیریمنی آف کینیڈی، تو وہاں پہ آپ کو منظر نظر آئے گا کہ اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ خالی گھوڑا چل رہا ہے. یہ خالی گھوڑا یورپ امریکہ میں بھی ایک علامت تھی کہ اس بات کی کہ سردار کی موت واقع ہوئی ہے. سردار کی موت واقع ہوئی ہے. وہ اس میں کینیڈی کے جنازے کے پیچھے بھی چل رہا ہے خالی گھوڑا، کیونکہ خود کینیڈی جو ہے گھوڑے پہ نہیں بیٹھتا تھا، لیکن ایک علامت ہے کہ ہمارے سردار کی یا وارث کی یا وارث کی یا لارڈ کی جو ہے وفات ہوئی ہے. ان علامتوں سے اگر حسن و ملال ہوتا ہے تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے تابوت ہے. اب تابوت کو بہت سجایا جائے وہ مرضی ہے، اس کو منع نہیں کرتے، لیکن جتنا اس میں حسن و ملال نظر آئے بہتر ہے. اور تابوت کی ایک مناسبت ہو. مثال کے طور پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت ہو اور اس پہ تیر لگے ہوئے ہوں تو کہا جائے گا کہ صحیح ہے، کوئی حرام کام نہیں کیا، لیکن یہ کچھ عقلی سی بات نہیں ہے کہ امام موسیٰ کاظم کے جنازے پہ تیر، اس پہ کیا ہوں، ہتھ کڑیاں ہوں، بھیڑیاں ہوں. ایران میں بھی ہوتا ہے.
خود قم میں جو تابوت نکلتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، اس پہ ہتھکڑیاں بیڑیاں، اور اس کو لا کے پھر رکھا جاتا ہے کہاں پر؟ پل پہ رکھا جاتا ہے۔ اب یہ پل پہ رکھنا جو ہے وہ ایک واقعے کی جانب توجہ دلاتا ہے کہ امام کے جسم اطہر کو لا کر، اور اس جنازے کو آپ کو تعجب ہوگا جو شروع میں لوگ لاتے ہیں وہ چند لوگ اٹھا کے لاتے ہیں، یہ کس کی جانب توجہ ہے؟ کہ امام کے جنازے کو مزدوروں سے اور حمالوں سے اٹھوا کے پل پہ ڈلوا دیا تھا۔ بس پل پہ چند لوگ لا کر ایک جنازہ رکھ دیں کہ جس پہ ہتھکڑیاں بیڑیاں ہوں، یہ مناسب ہے کس کے ساتھ؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ، تاکہ ان کی مظلومیت کو یاد دلایا جائے۔ یہ مناسب نہیں ہے مولا امیر المومنین کے ساتھ، لیکن حرام بھی نہیں اگر وہ کر لے تو، لیکن کہا جائے گا کچھ مناسب نہیں ہے، یہ مولا کی جانب کو اس کی توجہ نہیں ہو رہی۔ اب اگر تابوت میں امام حسن کے تیر لگے ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ تاریخ کا موضوع ہے کہ نواس رسول کے جنازے پہ تیر چلوائے گئے تھے۔ اب یہ تیر جو ہے ان کے بارے میں کہا جائے، کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ جنازے میں تیر لگائے جائیں، کہا جائے گا قطعاً نہیں لکھا، کئی روایات میں لکھا ہے، قطعاً نہیں لکھا۔ بس یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کہا جائے کہ اگر یہ امام حسن علیہ السلام کی مظلومیت کو اجاگر کر رہی ہے چیز، اور لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ جنازے پہ پھولوں کے بجائے تیر کیوں ہیں، جنازے پہ پھولوں کے بجائے تیر کیوں ہیں، تو لوگ سوچیں گے بالآخر تیر کیوں ہیں؟ کہا جائے گا کہ نواس رسول کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو تابوت ہو یا جو بھی چیز ہو، ہر وہ چیز کے جو مظلومیت ہے اہل بیت علیہ السلام کو پروموٹ کرتی ہے، لوگوں تک پہنچاتی ہے، سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، پردوں کو ہٹاتی ہے، بغیر کتاب پڑھے لوگوں کی توجہ دلاتی ہے، قطعاً وہ سارے عمل جو ہیں وہ بہترین ثواب کا سبب ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ حج جو ہے وہ خود در حقیقت تین ہستیوں کی قربانیوں، کوششوں اور خلوص کی جیتی جاگتی ایک تصویر ہے۔ کون؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام کے عمل کا ہے جلوہ، اور خصوصاً ان میں جو تین چیزیں ہیں وہ تینوں مقدس ہستیوں کے قدم مبارک سے منسوب ہیں۔ کون سی چیز؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حکم ہوا ہمیں قیامت تک کے لیے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دو۔ مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ مقام ابراہیم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے لیے جو پتھر استعمال کیا، جس پہ کھڑے ہوئے اور جس پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں، وہ ہے مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کے قدموں کی جگہ کا احترام ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد صفا مروہ کیا چیز ہے؟ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے چلنے کی جگہ۔ وہ ایک نبی خدا، ولی خدا کے جو ان کے فرزند تھے، ان کی پیاس میں پریشان تھی، ادھر سے ادھر جب وہ دوڑی، ٹھیک ہے، صفا مروہ کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ جو ہے وہ شاعر اللہ ہو گیا۔ کس کی وجہ سے ہو گیا؟ نبی کی وجہ سے نہیں، نبی کی زوجہ کی پریشانی اور ایک نبی کی محبت میں، ایک نبی کی تڑپ میں، ایک نبی کی پیاس میں بے چین ہو کے وہ دوڑ رہی تھی، تو وہ دوڑنا ہم سب پر لازم ہو گیا۔ یہ زمزم کیا چیز ہے؟ دیکھیں تو نبی خدا نے جہاں ایڑیاں رگڑی وہاں سے چشمہ پھوٹا۔ ایک نبی خدا نے ایڑیاں رگڑی، وہاں کا پانی جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے شفا بن گیا، تمام انسانوں کے لیے شفا بن گیا۔ تو پورا حج جو ہے یاد رکھیں، ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ اس میں پڑھنے کی صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تلبیہ ہے جو زبان سے جاری کرنا ہے نیت کے ساتھ، اور 2 رکعت نماز ہے، ایک طواف کی، 2 رکعت نماز ہے طواف النساء کی بس۔ باقی جتنے کام ہیں یاد رکھیں صرف کرنے کے ہیں۔ کہا جائے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم
صلاۃ والسلام کے عمل کو آپ کو تکرار کر کے دکھانا ہے. کہ اگر اردو میں کہا جائے وہ مناسب لفظ ہے، ان کی نقل اتارنی ہے. یہ جو یاد خدا میں ان کی کیفیت تھی، وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنی ہے. ورنہ وہاں پر شیطان نہیں ہے، وہ جگہ شیطان سے منسوب ہے. اگر اعتراض کرنا ہوگا تو ممکن ہے وہ کر سکتا ہے کہ شیطان کوئی پتھر نہیں ہے جس کو آپ مار رہے ہیں، لیکن اس جگہ کو بھی یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تھی. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ 3 جگہیں تھی، وہ 3 شیطان تھی. لیکن وہ پتھر نہیں ہے، اب نہیں ہے وہ پتھر، وہ شیطان نہیں ہے. وہ شیطان ان جگہوں پر ہے. اور جس طرح سے حضرت ابراہیم نے دست نبوت میں جو ملکوتی طاقت تھی جس کے ذریعے سے قطعاً پتھر کا بھی اثر شیطان پہ تھا، ہم بھی اگر شیطان کو بسم اللہ پڑھ کے کچھ ماریں تو اس بسم اللہ کی وجہ سے قطعاً اثر ہوگا. اور وہ ہاتھ تھا نبی کے خدا کا. لیکن آج ہم جب پتھر مارتے ہیں تو دنیا مذاق بنا سکتی ہے کہ وہاں کون سا شیطان بیٹھا ہے. لیکن آپ دیکھیں پورا حج جو ہے، دوبارہ توجہ دلائیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام کے عمل کی نقل ہے. اور اس دوران پڑھنے کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے جو ہم نے عرض کیا. آپ کے لیے طواف میں کچھ بھی پڑھنا واجب نہیں ہے. طواف کی دعائیں مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں. صفا مروہ میں کچھ پڑھنا واجب نہیں ہے صحیح میں. مینا میں، مزدلفہ میں، مشعر میں کچھ کرنا واجب نہیں ہے. وہ جو واجب نمازیں وہی ہیں بس. باقی جتنی دعائیں ہیں، چاہے وہ دعائیں عرفہ ہو یا جتنی ہو، کوئی واجب نہیں ہے، مستحب. بس کسی کو اگر نیند آ رہی ہے مسلسل سوئے مینا میں آرام کرے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا حج صحیح ہے، دعائیں کرے گا بہتر ہے. تو عزاداری امام حسین علیہ السلام پر بجائے اعتراض کرنے کے اس کو لاجیکلی ڈسکس کیا جائے، انالائز کیا جائے. البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے عزاداری امام حسین کا مذاق بنے. اور احترام کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے اور اس کی وجوہات کو ڈسکس کیا جائے تاکہ عزاداری امام حسین ہماری نسلوں میں باقی رہے اور ہمارے نزدیک بھی اس کا احترام رہے، نسلوں میں بھی احترام رہے اور اگلی نسلوں میں بھی احترام رہے، چاہے وہ ہماری ہیں چاہے وہ غیروں کی ہیں. اس کا ایک تقدس ہماری نگاہوں میں بھی ہو اور غیروں کی نگاہوں میں بھی ہو. اب وہ چاہے نوحے ہوں یا مرثیوں ہوں، بعض دفعہ لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا تقدس کسی صورت پامال نہیں ہونے دینا چاہیے. چاہے اس کی ریکارڈنگ ہو، چاہے اس کا لباس ہو، چاہے اس کی دھن ہو. صلوات پڑھیں بر محمد. تو یہ جو عزاداری ہے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اجرت ہے. اور یہ اجرت کس صورت میں؟ مودت قربا کے ذریعے. اور مودت کا ایک جلوہ کیا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے. کل ہم نے توجہ دلائی کہ ساری دنیا میں سوال ہوتا ہے جی آپ لوگ عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں سوال کرنا چاہیے اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ رسول اللہ کو اپنا رسول مانتے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ رسول کی آل پر ظلم ہوا تو آپ کو بھی عزاداری کرنی چاہیے. بے شک آپ تابوت نہ نکالے، زلجنا نہ نکالے، ماتم نہ کریں، لیکن جو بھی طریقہ آپ کے نزدیک ہو وہ آپ کو کرنا چاہیے.